اگر آپ نے امام حسین کی شہادت کے بارے میں پڑھا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ امام حسین کو شہید کرنے والے کوئی یہودی یا عیسائی نہیں تھے۔ کربلا کی جنگ کسی دو ریلیجن کے بیچ میں نہیں ہوئی تھی، کسی ہندو یا مسلم کے بیچ میں نہیں ہوئی تھی۔ یہ جنگ ہوئی تھی دو مسلمانوں کے بیچ میں، یہ جنگ ہوئی تھی دو کلمہ پڑھنے والوں کے بیچ میں، یہ جنگ ہوئی تھی صحیح اور غلط کے بیچ میں۔ اس لیے نو میٹر کہ آپ کس ریلیجن سے بلانگ کرتے ہو، کم سے کم ایک بار تو آپ کو یہ اسٹوری ضرور سننا چاہیے اور امام حسین سے یہ سیکھنا چاہیے کہ کیسے بنا کسی سورس کے، کوئی امید نہ ہوتے ہوئے بھی امام حسین نے صحیح کا ساتھ دیا اور غلط کے خلاف ویرودھ کیا، غلط کے خلاف آواز اٹھایا۔ اینڈ اکارڈنگ ٹو می، میرے حساب سے یہ ہسٹری کی سب سے ان ایکول جنگ تھی، جہاں پر ایک طرف امام حسین کے ساتھ صرف اور صرف 72 لوگ، وہ بھی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، اور ایک طرف یزید کی 22,000 کی لشکر۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پر امام حسین کا جنگ کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، امام حسین کا جنگ کا کوئی بھی انٹینشن نہیں تھا۔ کوفے والے امام حسین کو بہت زیادہ کوانٹٹی میں خطوط لکھ رہے تھے، انہیں خط بھیج رہے تھے کہ ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا ہے، ہم یزید سے نجات چاہتے ہیں، ہمیں یزید سے آپ آ کر پناہ دلائیے، اور آپ آل رسول ہیں، آپ نواسۂ رسول ہیں، اس لیے آپ خلیفہ بننے کے زیادہ حقدار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ شروع میں امام حسین نے اسے تھوڑا اگنور کیا، اسے اندیکھا کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کوفے والے کبھی بھی اپنی بات پر اٹل نہیں رہتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی پلٹ جاتے ہیں۔ لیکن جب خطوطوں کی تعداد بڑھنے لگی، جب بہت زیادہ لوگوں نے ریکویسٹ کرنا شروع کر دیا، تب جا کر امام حسین مدینہ منورہ سے عراق کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ امام حسین جب عراق کربلا پہنچتے ہیں تو انہیں راستے میں مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں صاحبزادوں کے شہید ہو جانے کی خبر ملتی ہے۔ امام حسین 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک کربلا میں ہی رہتے ہیں، اور جنگ سے پہلے امام حسین نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، تمہارے لوگوں کے بلانے کی وجہ سے آیا ہوں، اگر تم کہو تو میں واپس جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن ابن زیاد ان کی ایک نہیں سنتا، وہ بار بار امام حسین کو بیعت کرنے کے لیے ہی کہہ رہا تھا۔ یزید ایک بہت ہی ظالم اور سیلفش بادشاہ تھا، اس لیے امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور سر جھکانے سے سر کٹانا بہتر سمجھا، اور ہمارے لیے یہ میسج چھوڑ دیا کہ چاہے کیسی بھی سچویشن کیوں نہ ہو، سامنے کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہمیں ہمیشہ صحیح کے ساتھ کھڑا رہنا ہے، ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے۔ باقی دوستو، کربلا کا واقعہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اسے کسی ایک ویڈیو کے تھرو یا کسی ایک کتاب کے تھرو سمجھنا پاسبل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ملٹیپل کتابیں پڑھنی پڑیں گی، ملٹیپل ویڈیو دیکھنی پڑیں گی، تب جا کر آپ کو یہ پورا واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ باقی ویڈیو کے لاسٹ میں آپ لوگوں کے لیے کوشچن چھوڑ رہا ہوں کہ مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادوں کے نام کیا تھے؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو کمنٹ میں ضرور بتانا۔